انہوں نے اس تمام تر جو افواہیں ہیں ان کی تردید کر دی ہے۔ انتخابات کو لے کے کیا تیاریاں ہیں، الیکشن کمیشن کی کیا تیاریاں ہیں، سیاسی جماعتوں کی کیا تیاریاں ہیں، ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عادل صاحب، انتخابات کو لے کے الیکشن کمیشن بہت کلیئر نظر آ رہا ہے، جتنی بھی ریومرز ہیں، جتنی بھی جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ انتخابات پوسٹ پون ہوں گے، الیکشن کمیشن ان کی تردید کر رہا ہے۔ دوسری جانب ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے اب کے پی کا رخ کر لیا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے کے پی میں؟ محمد عادل صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ مجھے ذرا پلیز اپنا سوال رپیٹ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے عادل صاحب، ملکی سیاسی صورتحال پہ ہی ایز یوزول روز آپ سے ڈسکشن ہوتی ہے، آج بھی ہم اس پہ ہی ڈسکس کریں گے۔ ایک تو میں بات کر رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو کہ ہمیں بہت متحرک نظر آ رہا ہے تمام تر ریومرز انتخابات کو لے کے کہ انتخابات پوسٹ پون ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر اس کی تردید کر دی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اب انہوں نے کے پی کا رخ کر لیا ہے۔ آج شانگلہ میں بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے کہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، صرف عوام کا ساتھ چاہیے۔ کے پی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، بلاول بھٹو نے اس سے پہلے بھی جو ہے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا تھا، وہاں جلسے جلوس کیے تھے، ایک بیانیہ جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ بلوچستان میں تو جو کچھ ہونا تھا وہ دونوں پارٹیوں نے سمیٹ لیا ہے۔ اب دو بڑے جو ہیں وہ ایک تو پنجاب ہے اور دوسرا کے پی ہے۔ اب بلاول بھٹو کے پی پہنچ گئے ہیں، ابھی جو ہے وہ وہاں پر ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ابھی تک سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اس کا تو جو ہے وہ آغاز نہیں ہوا۔ صرف مسلم لیگ نون جو ہے اس نے کے پی کے اندر جو ہے جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کر لیا، 3 صوبوں میں کیا ہے بیسیکلی، تو اس میں کے پی بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اس دفعہ پہلی دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کے پی کے اندر، اس میں فاٹا کے جو سیٹیں تھیں 12 سیٹیں تھیں جو اب 6 ہو گئی ہیں اور وہ کے پی میں ضم ہو گئی ہیں۔ تو اس دفعہ جو الیکشن ہے جو کے پی میں ہونا ہے، اس میں فاٹا کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے ووٹ جنرل الیکشن میں استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے تو صرف سلیکٹڈ جو ہے ایم این ایز وہاں سے اسمبلی کا حصہ بنتے تھے۔ تو اس دفعہ عوامی رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی ان علاقوں کے اندر۔ اور یہاں پر جو فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پر جے یو آئی کی کافی اچھی جو ہے ووٹ بینک ہے، دینی جماعتوں کا ووٹ بینک ہے بیسیکلی۔ کے پی میں اس سے پہلے جتنی بھی جو جے یو آئی ہے وہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتی رہی ہے۔ انہوں نے صوبہ میں گورنمنٹ بھی بنائی تھی اس سے پہلے جب نواز شریف کی مرکز میں حکومت تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کتنا اس کا اصل جو پرابلم کے پی میں اس وقت پولیٹیکل جماعتوں کو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب تک جتنے جلسے کیے ہیں وہ بخیر و خوبی انہوں نے جلسے وہاں پہ کیے ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی جو ہے اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں پڑا۔ لیکن جے یو آئی کو مسلسل اس طرح کے حالات کا سامنا ہے کہ وہ وہاں پہ جلسے جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے، ان کے کئی رہنما جو ہے ان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ درخواستیں بھی آ چکی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ تھوڑے پوسٹ پون ہونے چاہیے۔ لیکن عادل صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بہت متحرک نظر آ رہا ہے، بہت پرعزم نظر آ رہا ہے 8 فروری کو انتخابات کرانے کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن شیڈیول بھی جلد ہی جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک پیٹرن ہوتا ہے انتخابات کو لے کر، وہ اپنے پیٹرن پہ ہیں اور اے بی سی تمام تر جو ان کے کام ہیں وہ انہیں کرتے جا رہے ہیں اور انتخابات کی جانب وہ گامزن ہیں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے اوپر تو پہلے ہی سپریم کورٹ نے ایک تلوار لٹکا دی ہے۔ جو اس سے پہلے التوا جو 90 دن کا جو ایک آئینی جو تھا جس کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ہی 2 لوگوں کو ذمہ دار اس کا ٹھہرایا ہے کہ اگر 90 دن میں ایک تو صدر مملکت ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ایز پر شیڈول جو بھی اس نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق کرے۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ہمیں اسی طرح کے معاملات جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی طرف سے کوئی نہیں آئے۔ اب جو دوسرا ایک چیز جو پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہلکا بندیاں ہیں، جس کو انہوں نے 30 دسمبر تک جو ہے وائنڈ اپ کرنا ہے، جو اعتراضات تھے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انتخابی شیڈول کا اعلان کر رہا ہے۔ اصل اگر کوئی رکاوٹ اس میں کوئی فوری طور پہ بنے گی، وہ کہ وہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، وہ یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ
جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اعتراضات ہیں اس کو کس حد تک لینا ہے، اس پہ کچھ اسٹے آرڈر نہیں دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یا اس حلقہ بندیوں کی پوری تو کالعدم نہیں ہو سکتی. جیسے اب سندھ کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان حلقوں پہ اعتراض کر رہی ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ فائدہ پہنچا جن حلقوں میں. اسی طرح باقی جگہ پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کتنی میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اس نے ہر حال میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے پاس تو آپشن نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کی بات ہو رہی ہے، حلقہ بندیوں پہ ان کو کچھ اعتراض ہیں. تو آج کے کیس کے حوالے سے بھی عادل صاحب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. العزیزیہ ریفرنس میں اب سماعت 12 دسمبر تک ملتوی ہو گئی ہے اور میرٹ پر کیس سننے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کیا لگ رہا ہے کتنے قریب ہیں نواز شریف صاحب ریلیف کے؟ دیکھیں ابھی تک کی جو سماعت ہے اور اس سے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ میرٹ کے اوپر، اور اس میں نواز شریف کے وکلاء نے عدالت کے اندر بھی کہا کہ یہ ایون فیلڈ اور سے زیادہ آسان کیس ہے. اس کے اندر بھی جو آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہے، اور اس میں جو نواز شریف کے وکلاء نے موقف اختیار کیا ہے کہ العزیزیہ اور ہل میٹل جو ہے اس کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو واجد ضیاء تھے اور محبوب عالم جو ہے وہ یہ جو تعلق ثابت بھی نہیں کر سکے، اور یہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ حسین نواز جو ہے وہ نواز شریف کے ذیل کفالت تھے. کیونکہ اس ریفرنس میں جو حسین نواز کی عمر کوٹ کی گئی ہے وہ 28 سال ہے. تو 28 سال میں تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی کوئی کسی کے زیر کفالت نہیں ہوتا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو جج ارشد ملک کی ویڈیو کے خلاف جو درخواست تھی اس کی پیروی سے پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ جج گل حسن نے اس میں ریمارکس بھی دیے تھے کہ یہ ویڈیو دو دھاری تلوار ثابت ہو سکتی ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، نتائج بھی آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے امجد ملک جو ان کے وکیل ہیں نواز شریف کے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پیروی نہیں چاہتے. جس کے بعد عدالت نے مسلم لیگ نون کے وکلاء کو آپشن دیا کہ آپ اس کو ہم یا تو ریمانڈ بیک کر دیں، واپس نیب کو بھیج دیتے ہیں، یا پھر اس کا میرٹ پہ فیصلہ کر دیں. حالانکہ نیب نے جو ہے اس میں اپنی درخواست کی، عدالت سے استدعا کی کہ یہ نواز شریف کا فیصلہ جو ہے ریمانڈ بیک کر دیا جائے، دوبارہ احتساب کورٹ کو بھیج دیا جائے، جس میں اجازت جج نے کہا کہ اس میں اگر ریمانڈ بیک ہوا تو اس میں نواز شریف ایز اے ملزم ہی رہیں گے اور وہ جو سزا ان کے خلاف تھی وہ کالعدم ہو جائے گی. لیکن نواز شریف کے وکلاء چاہتے ہیں کہ یہ عدالت ہی اس کا میرٹ پر فیصلہ کرے. تو اب میرٹ پہ، اور عدالت نے ان کی استدعا قبول کر لی ہے. اب میرٹ اچھا عادل، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا 12 دسمبر کو، اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. جس طرح سے ہمارے قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ اگلی سماعت میں نہیں تو اس کے بعد یعنی 1-2 سماعتوں میں فیصلہ سنا دیا جائے گا. اگر یہاں سے نواز شریف صاحب کلیئر ہو جاتے ہیں اور انہیں ریلیف مل جاتا ہے، اور تو پھر کیا آل کلیئر ہوگی صورتحال انتخابات کو لے کے، یا مزید کوئی اور بھی قدغن ہے جو ان پر ابھی بھی موجود ہوگی؟ دیکھیں اس وقت جو نواز شریف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ العزیزیہ تھا. اس کے بعد جو نواز شریف کے لیے رکاوٹ آئے گی وہ آئے گی کہ وہ کیا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی جو شہباز شریف حکومت نے کہ نااہلی کی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ 62(F) کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک 5 رکنی بینچ جو ہے بندیال جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں جو اس حوالے سے ایک فیصلہ دے چکا ہے، جس میں وہ قرار دے چکا ہے کہ 62(F) کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہوگی. اب اس میں جو معاملہ ہے کہ اگر نواز شریف کی اگر اہل ہیں الیکشن کے لیے یا نہیں ہے، اگر ان کے اہل ہیں تو الیکشن ایکٹ کی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں نااہلی کی مدت 5 سال کی ہے، اس کے حساب سے تو نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن اب اس میں دیکھیں گے جب وہ نامینیشن پیپر اپنے جمع کروائیں گے تو اس کے اوپر یقینی طور پر اعتراض لگیں گے، اور یہ معاملہ عدالت میں جائے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے تناظر میں تو انتخابات کے لیے اہلی یا نااہلی اب ایک معاملہ رہ جائے گا اگر 12 دسمبر کو یہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے العزیزیہ میں. بہت شکریہ عادل، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر نارتھ. اور